دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من فوقه تنزيل من حكيم حميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لائق سب تقریم مؤسس جامعہ ہادہ اور جامعہ روضۃ الصالحات مولانا یوسف صاحب نیز شہنشی پر تشریف فرما علماء کرام اور شاعران اسلام نیز عزیز طلبہ سرزمین مانگرول کے باشندوں اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے علماء کرام اور مہمانان اعظام اور پردہ نشین مکرمہ و محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمارا یہ اجلاس تکمیل حفظ قرآن کی نسبت پر منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہے اور قرآن کریم کو آسمانی کتابوں میں کتاب الہی کے ساتھ ساتھ کلام الہی کا شرف حاصل ہے۔ کلام الہی کا شرف کیوں حاصل ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہے اور اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا ہے اور نبی کریم علیہ السلام تک پہنچایا۔ اس لیے قرآن کریم ابدی کتاب ہے، سرمدی کتاب ہے، ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، لازوال کتاب ہے، اس کے لیے فنائیت نہیں ہے۔ چنانچہ جو قرآن کریم کے حاملین ہیں وہ ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے لیکن ان کے جثے کو اور ان کے جسم کو محفوظ رکھا جائے گا۔ میں فقط آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس سے آپ عبرت حاصل کیجئے۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ ترجمان السنہ کے مصنف، جنہوں نے ہمارے گجرات میں بھی ایک عرصے تک پڑھایا ہے جامعہ ڈابیل کے اندر، پھر وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا آفتاب صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گئے، ایک عرصہ ہو گیا، حکومت سعودیہ نے ان کی قبر کو کھودا تاکہ ان کی جگہ پر کسی اور کو دفن کیا جائے۔ پہلی مرتبہ کھودا تو اس صورت میں ان کا جثہ اور ان کا جسم ایسا ہی باقی تھا جیسا کہ زندگی کے اندر ہوا کرتا ہے۔ جس وقت ان کو دفن کیا گیا تھا ویسا ہی ان کا جثہ اور جسم باقی تھا۔ جثتہ لم تتغیر وکفنہ لم یبلغ
اور ان کا دفن بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ مولانا آفتاب عالم صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ یہ سلوک جو ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کی رحمت کے آغوش میں ان کو جو لیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عمل یہ تھا، وہ معمر تھے، عمر دراز تھے، لیکن ان کا عمل یہ تھا کہ حافظ قرآن کے سامنے اپنا پیر لمبا نہیں کرتے تھے۔ حافظ قرآن کے سامنے اپنا پیر لمبا نہیں کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے جس طرح قرآن کی تعظیم ضروری ہے، اسی طریقے سے حافظ قرآن کے قلب میں قرآن ہوتا ہے، اس کی تعظیم بھی ضروری ہے، لہذا اس کے سامنے پیر لمبا نہیں کرتے تھے۔ بڑی عمر ہو جانے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سیلہ عطا کیا کہ ان کا جثہ متغیر نہیں ہوا ہے، بلکہ جس طرح ان کو دفن کیا گیا تھا اسی طرح اپنی حالت پر باقی تھی۔ میرے بزرگوں، اندازہ لگاؤ کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے۔ جب اس کی تعظیم کی بنیاد پر ان کو یہ مقام ملا تو جو لوگ صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، اگر وہ ان کے پیچھے مال و دولت خرچ کریں گے، مدارس کی مدد کریں گے، امداد کریں گے، وہاں پر جو حامل قرآن ہیں، عالم قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، ان کی مدد اور امداد کریں گے تو اس صورت میں ان کے ساتھ بھی وہی عمل کیا جائے گا جو حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ ان کی تعظیم ہوگی، تکریم ہوگی، اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کی وجہ سے ان کے مقام کو بلند فرمائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر لوگ پریشان حال ہیں، حالات سے دو چار ہیں، ہر جانب مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ کیا آسمان بدل گیا؟ زمین بدل گئی؟ نہیں بدلی، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، لیکن ہم بدل گئے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا، آج ہمارے ساتھ ظالمانہ برتاؤ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے خطبے میں پڑھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، صحابہ کو اس کتاب کے ذریعے سے بلند کیا گیا، صحابہ کے مقام کو بلند کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور کو، ان کے بعد والوں کو دور کو، اور ان کے بعد والے کو دور کو، کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ معلوم یہ بات ہوئی کہ ان کا دور عادلانہ دور تھا، ان کا دور رحم و کرم والا دور تھا، ان کا دور شفقت اور مہربانی والا دور تھا، آپس کے اندر اتحاد و اتفاق تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے انصار کے حالات کو، اوس اور خزرج کے حالات کو، 120 سال آپس کے اندر جنگ بعاث ہوئی ہے، لیکن جب قرآن کریم ان کے پاس گیا تو وہ شیر و شکر بن گئے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بن گئے۔ آج قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ہمارے احوال کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارا تعلق کیسا ہے پڑوسی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ہماری اولاد کے ساتھ، اسی طرح اولاد کا والدین کے ساتھ۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا تو قرآن، میں نے حدیث بیان کی آپ کے سامنے، وَيَدْعُو بِهِ آخَرِينَ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو پست کرتا ہے۔ آج ہمیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، آج ہمارا قتل عام ہو رہا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہے، آپ کے اس سرزمین پر کتنے مدارس ہیں، ان مدارس کو آپ ہر طریقے سے مدد کریں، اور آپ جو ہے ان کی ہر ضروریات کی مدد کریں، ہر ضروریات کو پوری کریں، اور ان کے کفیل بن جائے، اور اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجے۔ مولانا عبدالقادر صاحب جو اس مدرسے کے بانی ہیں، اور اسی طریقے سے جامعہ روضۃ الصالحات کے بانی ہیں، قریباً 25 سال سے جامعہ روضۃ الصالحات قائم کیا گیا ہے، اور یہ جامعہ 16 سال سے قائم کیا گیا ہے۔ یہ تو اللہ ہی کی توفیق سے آدمی قدم اٹھاتا ہے، جس کو اللہ منتخب کرتا ہے وہی آدمی مدرسہ قائم کر سکتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مددیں نہیں ہوتی اس کو مدرسے کو قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ مدرسے میں قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے، قرآن کے الفاظ کو، اس کے تراجم کو، اس کے مطالب کو، اس کے معانی کو، اس کی تفاسیر کو۔ اس سے معلوم یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے،
اللہ کی نصرت ہے۔ اور ان طلبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسی طریقے سے مدرسے کی ضرورت کو پوری کیا کرو اور اس کے کفیل بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کفیل بنے گا۔ اطراف سے آنے والے اور اس سرزمین کے باشندوں دونوں سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سارے مدرسے کی امداد فرمائے اور اس مدرسے کی بھی امداد فرمائے، ہر طریقے سے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کو بھی وہی مقام ملے گا جو مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زمانے کے اندر ملا تھا، آپس میں الفت و محبت کا، ان کے بعد والوں کے اندر۔ اور میں نے ایک واقعہ بیان بھی کر دیا آپ کے سامنے، فقط اخیر کے اندر ایک بات بیان کر کے میں میری بات پوری کرتا ہوں۔ وہ بات امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے صفات کی رعایت کے ساتھ، صفات متضادہ ہو، صفات غیر متضادہ، سب کی رعایت کر کے پڑھنا ہے۔ دوسری بات کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو قلوب کے اندر اس کو جمایا جائے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اکثروں کو معلوم نہیں ہوگا قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہمارے باپ دادا کی بھی وابستگی تھی، ہماری بھی وابستگی ہے، اور قیامت تک آنے والی انشاءاللہ ہماری اولاد کی بھی وابستگی رہے گی۔ لیکن آج ہمیں کوئی پوچھ لے، بھائی تمہاری کتاب ہے قرآن کریم، تمہاری مذہبی کتاب ہے، ذرا بتا دیجیے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم نہیں بتا سکتے۔ اسی لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہر مسجد کے اندر قرآن کریم کی تفسیر شروع کی جائے، سارے لوگ جانیں۔ قرآن میں ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، تو آج جانیں گے کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے تو سارے سمجھ جائیں گے کہ قرآن کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ 2 طریقے سے کیا گیا ہے، ایک ترجمہ بٹھانا اور جمانا۔ اے محمد، ہمارے ذمے اس کا جمانا اور بٹھانا ہے، ہم آپ کے قلب میں بٹھا دیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم قلب میں بٹھانے کی چیز ہے، طاقوں میں سجانے کی چیز نہیں ہے۔ آج ہم نے اس کو طاقوں میں گھروں میں سجا لیا ہے، قلوب میں نہیں بٹھایا ہے۔ اگر قلوب کے اندر بٹھایا جاتا تو اس صورت میں عبادات کے طور پر اس کا ظہور ہوتا، معاملات میں اس کا ظہور ہوتا، معاشرت میں اس کا ظہور ہوتا، اخلاقیات میں اس کا ظہور ہوتا، عقائد میں اس کا ظہور ہوتا۔ آج نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے قلب میں نہیں بٹھایا۔ میرے بزرگوں، قلب میں بٹھاؤ، اس لیے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، الا ان بالجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ وہ ٹکڑا اور لوتھڑا بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پوری جسم کی تصحیح اسی پر موقوف ہے۔ اسی لیے قلب کے اندر بٹھاؤ قرآن کریم کو اور آپس کے اندر ہمدردی پیدا کرو۔ اور تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت اس کو سوچے اور سمجھے، اس کے معانی کو، مفاہیم کو۔ ہم لوگ جب حافظ ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں حدیثیں سنتے رہتے ہیں کہ من قرأ القرآن، جو آدمی قرآن کریم کو پڑھے فاستظہرہ، پھر اس کو محفوظ کر لے، پھر آگے کیا ہے وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے۔ لہذا حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھے اور سمجھ کر کے جو ہے اس کو پڑھے۔ یہ سارے جو وعدے والدین کے متعلق ہے ان کو تاج پہنایا جائے گا اور اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ وہ اس صورت میں ہے کہ وہ حافظ قرآن جو عامل قرآن ہو، قرآن پر عمل کرنے والا، اور قرآن پر عمل اسی وقت کر سکتا ہے جب عالم قرآن قرآن کو سمجھتا، تب اس پر عمل کرے گا، تب اس کے والدین کو یہ مقام نصیب ہوگا، اس کو یہ مقام نصیب ہوگا۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو
جو ہے عالم بھی بنائے تاکہ وہ قرآن کو سمجھے اور پھر دنیاوی فنون سے بھی اپنے بچے کو واقف کرے، دنیاوی فنون میں بھی اپنے بچے کو واقف کرے، سائنٹسٹ بنائے اس کو، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بنائے، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے، خُذُوا حِذْرَکُمْ، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو جنگوں کے اندر، قرآن کہتا ہے۔ تو ہم سائنٹسٹ بنائیں گے تب تو وہ اس کے لیے بچاؤ کا سامان پیدا کریں گے۔ تو اب میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں وقت کی نزاکت کی بنیاد کے اوپر، اسی لیے عالم بھی بناؤ، فقط جو ہے حافظ بنانے پر اکتفا مت کرو، عالم بناؤ اور اچھا عالم بناؤ، ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر بھی بناؤ، ساتھ میں سائنٹسٹ بھی بناؤ۔ مولانا عبدالقادر صاحب کے مدرسے کے اندر بچوں نے SSC اور HSC کی پریکشا دی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ دنیاوی فنون کو بھی یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں دنیاوی فنون نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی دینی علوم کے اندر داخل ہے، کیونکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق کے بعد مفعول کو محذوف رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، یہ ہر چیز کے اندر سارے علوم دینی ہے۔ اگر ہم ہماری نیت بدل دیں، سائنس بنو، نیت بدل دو، اللہ تبارک و تعالی والدین کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو طلبہ حافظ ہوئے ان کے مقام کو بلند فرمائے اور موت تک قرآن کریم کے ساتھ وابستگی انہیں عطا فرمائے، اور جو بھی حفاظ ہے ان کو بھی قرآن کریم کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو دین دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے، اور مولانا کی کاوشوں کو اور محنتوں کو اللہ تعالیٰ برابر فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔